أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آیت نمبر 186 تک ہو گیا تھا نا ہمارا. اب انشاءاللہ آیت نمبر 187 شروع کریں گے. وَإِذْ 187 تک ہو گیا تھا. 187 بھی کر لی تھی ہم نے. جی جی اچھا پھر سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا. ٹھیک. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کو جو کچھ بھی تم پر ریویل ہوا ہے، جو بھی وحی تم پر آئی ہے، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، وہ سب تم لوگوں کو بتاؤ گے اور تم چھپاؤ گے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا الٹ کیا، انہوں نے اس کو پھینک دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، یعنی وہ بھول گئے اس بات کو، انہوں نے اس کو اگنور کیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے انہوں نے دنیا کی جاہ، دنیا کا فائدہ اٹھا لیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ کتنا برا ہے جو انہوں نے سودا کیا، یعنی خرید و فروخت کی. اب اس سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے؟ اب بنی اسرائیل کے لیے تو یہ تھا نا کہ جو ان کی کتابوں میں شہادتیں موجود تھیں تو وہ آپ نے ضرور بتانی تھیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی تھی، اور یہ کہ جو شہادتیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. ان لوگوں نے یہ سب باتیں وہ چھپا رہے تھے لوگوں سے، اور کیا کہتے تھے کہ یہ تو امیوں کے لیے نبی آئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے نہیں آئے ہیں، اور یہ کہ ہاں ہم نے سنا تو تھا لیکن ہم زیادہ شور نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے. تو ہمارے لیے اس چیز کے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم سے بھی اللہ نے عہد لیا ہوا ہے. اور وہ کیا عہد لیا ہے؟ ہم نے سورۃ بقرہ کی 2 پارے میں پڑھا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک امت وسط بنایا ہے. وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جائیں. وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول ہم پہ گواہ ہو جائے. اور یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنا دیا. وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان. درمیان کا کیا مطلب ہے؟ درمیان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بات کس طرح کیا کرتے تھے؟ نبیوں کے ذریعے. اب اللہ تعالیٰ نے شریعت کمپلیٹ کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے، اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. اب اس شریعت کو قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری امت مسلمہ کو دے دی گئی. اب یہ وہ وسط، یہ جو ایک درمیان میں کنیکشن بنا ہے نا، یہ ہمارے ساتھ بنا ہے. اب یہ عہد ہمارا ہے کہ اس کتاب میں، اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس کو آگے پہنچانا ہے. یہ کیسے پہنچائیں گے ہم جبکہ ہمیں خود ہی نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے کہ فیکٹس اینڈ فیگرز یہ بتاتے ہیں کہ 99% لوگوں کو، یا اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ 99.8% لوگوں کو قرآن کا مفہوم نہیں آتا، تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. جو کہ اجمی لوگ ہیں، یعنی جو اجمی کا مطلب سمجھتے ہیں، ایک تو عرب ہوتے ہیں جو کہ جن کی زبان عربی ہے، اور کچھ اور باقی مسلمان کون ہے جو کہ اجمی ہے، جن کی زبان عربی نہیں ہے. تو جن کی زبان عربی نہیں ہے ان میں سے 99% لوگوں کو قرآن کا مفہوم نہیں آتا. ہم اپنے بچے کو 9 سال کی عمر میں قرآن مجید کمپلیٹ کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارا فرض پورا ہو گیا، ہم نے تو دینی تعلیم بھی دے دی پوری، تھوڑی سی نماز سکھا دی ہے، وہ جو بیسک والی نماز ہوتی ہے، بس تین دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لو اور ایک قل واللہ پڑھ لو، اور ایک یہ بیسک تعلیم ہم نے دے دی. ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. تھوڑے زیادہ دینی ہوں گے تو ہم حافظ بنا دیں گے، بس اس سے زیادہ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے دین کے حوالے سے. اور ہم سوچتے ہیں ہم بہت متقی ہیں. تو یہ چیز اپنی اولاد کو بھی ہم نے سکھانی ہے، ہم نے خود بھی سیکھنی ہے. اور یہ کہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہم یہ وسط والے کنیکشن بن ہی نہیں سکتے. جب ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوگا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا کیا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا سکھائیں گے؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ آپ کو پتا ہے کتنے سارے ایسے لوگ ہوں گے ہمارے آس پاس جن تک دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہوگا، جو ہمارے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور جن کو صرف اتنی ایک لائٹ کی ضرورت ہے کہ ذرا سی لائٹ انہیں مل جائے اور وہ فوراً ہی دین کو تھام لے.
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہوں لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی، اور ہم اپنی ہی دوڑ دھوپ میں، اپنے کھانے پینے رہنے اور اسٹیٹس کی دوڑ میں اور ان سب چیزوں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں ہم سوچنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کو بھی کچھ ٹائم دے دیں، ہم دین کے لیے بھی کچھ کر لیں. ہم اپنی بیسک جو ذمہ داری ہے نا، ہم اس سے ہی خائف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، بھولے ہوئے ہیں. یہ وہی والی بات ہے کہ وراء ظہورہم، ہم نے اس کو فنبذہ، تو ہم نے بھی اس کو یہی کیا ہے کہ ہم نے پھینک دیا ہے اپنی پشتوں کے پیچھے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید جو ہے نا، وہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ حجت بنے گا. اب حجت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل کے ساتھ جھگڑا کرنا، دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ایک اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کرنا، حجت اسے کہتے ہیں. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کوئی جسم دیں گے اور وہ آ کر ہمارے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اس کا قرآن ہوگا اور وہ آ کر اس کے لیے حجت کرے گا. اب یہ اس انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے خلاف حجت کرے گا یا اس کے حق میں حجت کرے گا. جو خلاف حجت کرے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ اس نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا، یہ تو مجھے بھولا ہوا تھا، اس نے تو مجھے ویسا حق دیا ہی نہیں جیسا کہ میرا حق تھا، تو اسے تو آپ جو اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں وہ کریں. اور جو حق میں حجت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے دلیل دے گا کہ اللہ اس نے تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا، یہ مجھ پر عمل کرتا تھا، یہ میری تلاوت ایسے کرتا تھا جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اور پھر اس نے داعی دین بن کے اس قرآن کو مجھے، یعنی وہ قرآن کہے گا کہ مجھے اس نے آگے بھی پہنچایا، تو اس نے قرآن کا حق ادا کیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے. تو جو کوتاہیاں کمیاں رہ جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے معاف کر دیں گے. یہ ہے ہماری بیسک ذمہ داری. تو اگر ہم نے یہ بیسک ذمہ داری نہیں نبھائی تو پھر ہماری ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہماری دنیا کی دوڑ اور ہماری یہ سب کچھ کسی فائدے کو نہیں. ایٹ دا اینڈ ہم نے قبر میں جانا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں جانا، جہاں یہ کاغذی ٹکڑے یہیں رہ جائیں گے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، نہ آپ ہرگز سمجھیں، تحسبن حسبا سے، حسیبہ، حسیبہ یحسبو کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا ہے، سمجھنا. جنہوں نے یفرحون، وہ جو خوش ہو رہے ہیں، فرحہ سے، فرح کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا، جو خوش ہو رہے ہیں، بیما اس پر جو اتو انہوں نے کیا، وَيُحِبُّونَ اور وہ پسند کرتے ہیں، ان کے یحمدو وہ تعریف کیے جائیں، بیما اس پر جو لم یفعلو نہیں انہوں نے کیا. کیا مطلب ہوا ایسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ تو اس پر تو وہ تعریف چاہتے ہی ہیں، لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی وہ تعریف چاہتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کھانا کسی اور نے بنایا ہے، باہر سے منگایا ہے، اور مہمان آئے اور مہمانوں نے آ کے بہت تعریف کی، آپ نے تو بہت زبردست کھانا بنایا، اور آپ جو ہے وہ چپ چپ ہو گئے کہ اچھا ہے میری تعریف ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، میری تعریف، ان کو کیا پتا ہم نے بازار سے منگایا یا ہم کسی اور نے بنایا. ہم اس بات پر بھی تعریف بٹور لیں جو ہم نے کیا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ منافقت کی نشانی ہے کہ اس بات پہ تو وہ خوش ہوتے ہی ہیں جو انہوں نے کیا، یعنی کہ اپنی تعریفیں بٹورنے میں بہت خوش ہوتے ہیں. منافقین کا بیسک مسئلہ کیا تھا؟ دنیا داری ہے نا. دنیا میں اچھا تعریف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو تعریف نہیں کر رہے نا ہمارے سامنے. ہم اگر دین کا کام کرتے ہیں تو ہمیں موسٹلی تعریف نہیں ملتی ہے، بلکہ لوگ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں لوگ جو ہیں وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ آؤ بھگت کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ. تو اس چیز پہ خوش کون ہوتا ہے؟ اس چیز پر منافق خوش ہوتے ہیں. تو اپنی تعریفیں بٹورنے سے انسان، اچھا یہ بتائیں مجھے کہ تعریف سے مومن خوش کیوں نہیں ہوتا؟ منافق خوش ہوگا، مومن خوش کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ پھر دل میں تکبر آنے کا مطلب بالکل تکبر آنے کا وہ رہتا ہے نا، اندیشہ. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. دل میں تکبر آ جاتا ہے، اور یہ کہ انسان کی نیت میں فرق آ جاتا ہے، پھر انسان تعریفوں کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے. پہلے اگر دیکھیں ہم نے لیکن پڑھا. اس میں میرا ایک سوال ہے کہ جی تعریف کسی دینی کام کے اوپر اچھی لگے تو وہ منافقت کی نشانی، یا اگر کوئی دنیاوی کام کے اوپر تعریف اچھی لگ رہی ہے
تو انسان کو اچھی تو لگتی ہے نا تعریف، اگر کوئی تعریف کرے اس کی. بالکل. دیکھیں دونوں ہی باتوں میں تعریف سے نا ڈرنا چاہیے. مومن اگر مومن بننے کا ہمیں شوق ہے نا تو ہمیں تعریف سے بچنا چاہیے. تعریف جو ہے وہ آپ کا دماغ خراب کرتی ہے. تعریف جو ہوتی ہے وہ انسان کے اخلاص کے اوپر فرق ڈال دیتی ہے. پھر ہم اللہ کے لیے کام نہیں کرتے, پھر ہم اس لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر جب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہے کہ عملے سوالے ہر وہ کام ہے جو اللہ کو پلیز کرنے کے لیے کیا جائے. میں گھر کی صفائی اس لیے کروں کہ جو ہے کوئی مہمان آ رہا ہے تو میں اس لیے صفائی کر رہی ہوں, وہ دیکھے گا تو خوش ہوگا, یا وہ کہے گا, وہ دیکھے گا تو میری تعریف کرے گا کہ اس نے گھر بہت صاف رکھا ہوا ہے. میں اس لیے گھر صاف نہیں رکھ رہی ہوں کہ جو ہے اللہ کو صفائی پسند ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ صاف رہنا چاہیے. اگر میں اس لیے کر رہی ہوں تو یہ میرا عمل صالح کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن اگر میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کے لیے کر رہی ہوں میں, کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے مطلب کوئی میرے گھر آ گیا تو کیا کہے گا, اس طرح کی میری نیت ہے, تو پھر وہ عملے صالح نہیں ہے, وہ بس ایک عمل ہے. مطلب اس کو یہ نہیں کہیں گے مجھے اس سے گناہ ملے گا, وہ ایک گھر کا کام تھا, نارملی کام تھا, لیکن وہ میری عبادت نہیں بنے گا. ہاں اگر میں نے کوئی دین کا کام لوگوں کی نیت کے لیے کرا, لوگوں کی نیت کے لیے کر رہی ہوں اگر میں کوئی کام, تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر جو ہے اس میں نیت کی خرابی, اور پھر وہ خرابی آ جاتی ہے پھر. لیکن اگر دنیا کا کام میں نے اللہ کی نیت کے ساتھ کیا تو وہ دنیا کا کام بھی میرے لیے عبادت بن جائے گا. اس پر سمجھ آئی بات؟ عملے صالح کی جو میں نے پچھلے دنوں ڈیفینیشن آپ کو سمجھائی تھی نا, 3. سب سے پہلے کیا ہے ایمان, پھر کیا ہے اخلاص, پھر کیا ہے سنت طریقہ. یہ عملے صالح, یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں 3 پوائنٹس. عملے صالح کی یہ 3 ڈیفینیشن, 3 پوائنٹس ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی گیا تو عملے صالح اوپر نہیں چڑھے گا, قبولیت کو نہیں پہنچے گا. تو تعریفوں کے لیے کام نہیں کرنا, چاہے آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں, چاہے آپ باہر کا آپ دین کا کام کر رہے ہیں, کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, کوئی آفس کا کام کر رہے ہیں, تعریفوں کے لیے نہیں کریں. کیوں تعریفوں کے لیے؟ اس لیے نہیں کریں کیونکہ دیکھیں تعریف جب انسان کی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو انسان اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے, پھر انسان کی کوالٹی میں فرق آتا ہے, پھر انسان جو ہے وہ پھر لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب انسان صرف لوگوں کے لیے کام کرنے لگ جاتا ہے اور تعریفوں کا عادی بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے اس کو. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم لوگوں سے ہی اگر تمہیں سب کچھ چاہیے تو پھر لوگ ہی دیں گے تم. اور پھر یہی لوگ ہیں جو آپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو آپ کو 1 منٹ پر آسمان پہ چڑھاتے ہیں تو 1 منٹ پر نیچے زمین پہ بھی گرا دیتے ہیں. اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ ایک دم سے آسمان پہ چڑھائے اور ایک دم سے نیچے زمین پہ پھینک دے, ایسا نہیں ہوتا. لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے تعریفوں کے لیے کام نہیں کرنا. یہ بات آپ لکھ لیجیے اپنے پاس. کوئی بھی کام, چاہے آپ گھر پہ کھانا ہی کیوں نہ پکا رہے ہو, آپ تعریفوں کے لیے کھانا نہیں بنائیں گے, آپ اس لیے کھانا بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ فرض ذمہ داری رکھی ہے اور میں کھانا بناؤں گی, اور وہ اچھا بن جائے گا تو اچھی بات ہے, اگر تعریف مل جائے تو اچھی بات ہے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے تعریف ملے. ٹھیک ہے, کوئی کسی نے کچھ لکھا ہے؟ ٹھیک ہے. سوری. اچھا, تو فلا تحسبنہم, تو نہ آپ ہرگز سمجھے انہیں, بمفازۃ, نجات پانے والا, من العذاب, عذاب سے, ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ان تعریفوں کے چکر میں کیا ہوتا ہے نا, یہ نیت کی خرابی آ جاتی ہے, اور سارا کچھ جو ہمارے پچھلے آگے پیچھے کے اعمال ضائع ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں نے لکھی ہوئی ہے کہ علم حاصل کر کے دنیا میں نام پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لینا بھی جو ہے نا, یہ بھی انسان کا ایک تعریف کا ہو جاتا ہے. 1 منٹ دیجیے گا, میں یعنی ابھی دیکھیں پیچھے علم کی بات چل رہی تھی نا, کہ علم چھپانا, علم بتانا. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں نا, تب بھی دین کے کام میں بھی آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تعریفوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ علم حاصل کرنے لگ جاتا ہے, اس پر بھی تعریف چاہنے لگ جاتا ہے. اور جو اس نے ٹوٹا پوٹا کچھ بھی کیا ہوتا ہے اس پر جب وہ تعریف چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے,
کہ پھر وہ ضائع ہوتی ہیں اعمال. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم محفلوں میں بیٹھ کے اپنی عبادات کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی اور چیزوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سب جھاڑ کے اٹھتے ہیں, لوگوں میں عزت تو بن جاتی ہے لیکن آخرت میں فائدہ نہیں ملتا. پھر اگر کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں, اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دوسرا موٹیویٹ ہو اور دوسرا بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دے, وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی شخص صرف اپنی بڑائی کے لیے, اب آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا بہت حج کر رہے ہیں, بہت زیادہ جو ہے وہ عبادتیں ریاضتیں کر رہے ہیں, اور پھر بیٹھ کے بتا بھی رہے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم تو کبھی تہجد نہیں چھوڑتے, ہم تو کبھی یہ نہیں کرتے. وہ ایک بتانے کا انداز ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کس لیے بتایا جا رہا ہے, موٹیویشن کے لیے بتایا جا رہا ہے یا صرف اپنی تعریف چاہنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو ایک بخاری ابو سعید خدری سے روایت ہے, اچھا نہیں سوری, ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ منافقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہ جاتے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو جھوٹی قسمیں کھاتے اور بہانے اور طریقے اپناتے اور کہتے اور چاہتے کہ اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا. یعنی یہ منافقین کا طرز عمل تھا. اس وجہ سے یہ جو آیات اس وقت کے لیے نازل ہوئی تھی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک تو یہ خود کچھ نہیں کرتے تھے, نہ مال خرچ کرتے تھے, نہ یہ جنگوں پہ جاتے تھے, پھر بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی عزت بنی رہے محفلوں میں. تو اس لیے یہ آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے کہ ہمیں اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم چلے جاتے, ہمارا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور کرتے یہ کام, اور ہم ضرور آپ کی مدد کرتے, اس طرح کی باتیں وہ کرتے. تو یہ منافقین کا طرز عمل تھا. تو ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگوں میں نہیں جا رہے تو یہ بچ گئے ہیں اور یہ عذاب سے بچ جائیں گے, آخرت میں ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی بادشاہت مکمل اور کامل ہے. ان سب میں سے ان کے جنگوں میں جانا نہ جانا اس سے اللہ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اب آگے سے جو آیات چل رہی ہے نا, یہ آیات جو ہے وہ آپ کے بہت ہی پیاری خوبصورت آیات ہیں, اور ان آیات میں جو ہے وہ جامع دعائیں ہیں. جیسے کہ سورۃ بقرہ میں بہت جامع دعائیں آئی ہیں لاسٹ کی 2 آیات میں, اسی طرح ان میں آخری 10 آیات جو ہیں, یا اب یہاں سے جو شروع ہو رہی ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے اینڈ تک 200 آیت تک یہ دعائیں شروع ہو رہی ہیں. یہ ان 10 آیات کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو انہوں نے, کیونکہ ان کے دل میں تو قرآن یاد ہی تھا نا, ان کو تو حفظ تھا, تو وہ جب تہجد میں ان کی آنکھ کھلتی تھی تو بستر پر لیٹے لیٹے یہ آیات تلاوت کرتے تھے. اب اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ قرآن مجید اگر آپ کو حفظ ہے اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہر چیز کو بہت زیادہ مشکل ہم بناتے ہیں کہ اب وضو کریں گے تو ہی پڑھیں گے, اگر ہم سفر میں ہیں اور ہمارا وضو نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے, اگر ہمیں حفظ بھی ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. تو کہیں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اگر ایسی حالات میں انسان ہے کہ جہاں پہ وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے, کچھ نہیں, تو اگر آپ کو کوئی قرآن یاد ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ قرآن پڑھیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں, قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے آپ کو وضو اور پاکی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, پاک بھی ہونا چاہیے اور انسان کو وضو سے بھی ہونا چاہیے. اگر آپ ویسے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے آپ موبائل وغیرہ سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں, کیونکہ موبائل جو ہے وہ عکس ہے, ٹھیک ہے, عکس ہے, اور وہ کوئی سافٹ کاپی جو ہے وہ اصل میں قرآن مصحف نہیں ہے. مصحف وہ ہے جو کتابی شکل میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مصحف اس کو کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلتی تھی تو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے یہ 10 آیات کی تلاوت کرتے تھے. اب جو انشاءاللہ رمضان آنے والے ہیں, آپ لوگوں کو یہ موٹیویشن بھی ہونی چاہیے اور آپ لوگ یہ 10 آیات یاد کریں. بہت ہی پیاری اس کی تفسیر ہے اور بہت ہی پیارا اس کا ترجمہ ہے, اور یہ جامع دعائیں تہجد کے وقت ہم انشاءاللہ اٹھا کریں گے. سحری کے ٹائم جو سحری بنانے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ کو ہی تہجد کہتے ہیں, تو آپ اس ٹائم تھوڑا پہلے اٹھ جائیں اور یہ دعائیں پڑھیں. تہجد کے لیے 2 نفل پڑھیں, اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کے ٹائم پہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا, کوئی ہے کہ جو مجھ سے کوئی اور چیز طلب کرے, کوئی دعا مانگے تو میں اسے عطا کروں. تو اب آگے سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
اچھا یہ الیل الباب جو ہے نا اس کا واو نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے, آپ اس کو یاد کریں گے نا تو اس کو اولیل الباب کر کے نہیں پڑھیے گا, یہ واو نہیں پڑھا جاتا, یہ صرف زبر ہے, سوری یہ صرف پیش ہے, تو اس کو جلدی سے ملائیں گے الیل الباب, ٹھیک ہے. بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور اسی اختلاف میں جو کہ رات اور دن میں ہوتا ہے, یعنی رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. لام با با لب, لب جو ہے نا مغز کو کہتے ہیں, اور مغز کسی بھی نٹ کے اندر جو مغز نکلتا ہے نا, جیسے آپ اخروٹ کو توڑتے ہیں تو اس کے اندر جو مغز نکلتا ہے جو کھایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لب. تو انسان کے اندر بھی, بھیجے کے اندر جو عقل ہوتی ہے وہی انسان کا کے دماغ کا اصل ہوتا ہے, تو اسی لیے کہتے ہیں اولل الباب یعنی عقل والے. تو عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے یا ویسے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ مانگ رہے تھے, نشانیاں مانگ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی بتائیے, ہمیں کوئی ایسی چیز دکھائیے جو کہ جس سے ثابت ہو کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ پہ ایمان لائیں. اور ابھی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا رسول آئے جو کہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے تو ہم یقین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں اور تمہارے سامنے جتنا رات اور دن جو الٹ پھیر ہو رہا ہے, ان سب میں آلریڈی اتنی نشانیاں موجود ہیں جس کو اگر عقل جس کے پاس ہے, جو عقل و شعور رکھتا ہے, جانوروں جیسی عقل نہیں رکھتا, انسانوں جیسا شعور رکھتا ہے, تو اس کو یہ ساری جو نشانیاں ہیں وہ نظر آ جائیں گی. اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ موسم کا الٹ پھیر اور یہ کس طرح سے ایک بیج سے پودا نکل آتا ہے, پودا تناور درخت بن جاتا ہے, اس میں پھل آ جاتا ہے, اور کس طرح پھر جب وہ کھیتی بن جاتی ہے, پھر کھیتی بننے کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہے. یہ سب ہم سورۃ کہف میں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں نا کہ نظام ایک پراپر وے میں چلا جا رہا ہے. الذین ایک منٹ, اور آپ دیکھیں کہ جو خلق ہے نا, آسمان اور زمین کی تخلیق, یہ کسی مثال کے بغیر ہوئی ہے. مثال کے بغیر کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی آسمان نہیں تھا. دیکھیں مثال کے ساتھ اگر کوئی چیز بنائی جائے نا تو وہ تو آسان ہوتی ہے. میں اپنے سامنے ایک کپ رکھوں اور کپ کی ڈرائنگ بنانا شروع کر دوں, میرے لیے مشکل تو نہیں ہوگا. لیکن اگر کپ کبھی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اور پھر میں نے اس کو بنایا تو یہ بغیر مثال کے بنانا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لائے, اللہ تعالیٰ عدم سے وجود میں لایا ہے آسمان اور زمین کو. سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا, بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات یعنی عدم سے وجود لانا, بغیر کسی مثال کے تخلیق کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے تخلیق کیا ہے آسمان اور زمین کو. پھر آیت نمبر 191 دیکھیے, الذین یذکرون اللہ. اب یہ جو اولل الباب ہے نا, اس کے آپ آیت کے اوپر دیکھیں ایک چھوٹا سا لا لکھا ہوا ہے جیم کے اوپر. اس لا کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو اولل الباب ذکر ہوئے نا, اب ان کی صفات آ رہی ہیں آگے الذین کر کے. یہ اولل الباب کی اب صفات آ رہی ہیں. کون عقل والے ہیں؟ عقل والے جو ہوتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, اور ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم عقل والے ہیں یا نہیں, کیا ہمارا طرز عمل ہے یا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کو بنانے کی, ہم اس کو اوپر کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس کو اوپر عمل کریں. الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا یاد کرتے ہیں, قیامن کھڑے, وقودن اور بیٹھے, وعلی جنوبہم, جنوب جنب کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو. یہ جو آپ کی کولے کی ہڈی ہوتی ہے نا, پہلو, جیسے آپ کبھی کروٹ لیتے ہیں تو ایک کولے کی ہڈی پر ہوتے ہیں, دوسری کروٹ لیتے ہیں دوسری کولے کی ہڈی پر ہوتا ہے. جنب جو ہے وہ اس کولے کی ہڈی کو کہتے ہیں. وعلی جنوبہم, اور اپنے پہلوؤں پر. وَيَتَفَكَّرُونَ, اور وہ غور و فکر کرتے ہیں. فا کاف را فکرہ کا معنی ہوتا ہے غور کرنا, اور فکرہ کا معنی ہوتا ہے تدبر کے ساتھ گہرائی سے فکر غور کرنا. اس میں کاف پہ تشدید آ رہی ہے. فی خلق السماوات والارض, اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک اسکالر کی میں نے بات سنی تھی, انہوں نے کہا کہ کبھی آپ عصر کے ٹائم پہ چائے کا کپ لے کر آپ اپنی بیلکنی میں کھڑے ہو اور آپ آسمان کو غور سے دیکھیں,
اور آپ دیکھیں کس طرح سے جو چرند پرند ہوتے ہیں یہ کس طرح سے واپسی کا سفر کر رہے ہیں، اور کس طرح سورج جو ہے وہ ڈھل رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ جیسے ایسا لگتا ہے جیسے ہر کام نا بہت تیزی سے وائنڈ اپ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں نا آپ کو شعور دیں گی. ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ دین میں سیر و سیاحت کو یعنی کہ تفریح جو آپ کی ٹریولنگ ہے اس کو بہت پروموٹ کیا گیا ہے، اور دین میں ٹریولنگ کرنے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ آپ سیر کریں، آپ ٹریول کریں، دور دراز علاقوں میں جائیں. یہ رو رہا ہے. دور دراز علاقوں میں جائیں اور جو ہے آپ اور آپ وہاں غور کریں. آپ دیکھیں کہ آپ پہاڑوں کی طرف جائیں، آپ گلیات جائیں، آپ اوپر مطلب آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ بلوچستان جائیں، حیدرآباد کہیں پہ بھی جائیں، آپ وہاں پہ محسوس کریں، اللہ کی نشانیوں کو محسوس کریں. کبھی سمندر کے پاس جا کر آپ اس سمندر کی ہیبت کو محسوس کریں، اور جب اس سمندر کی ہیبت کو آپ محسوس کریں تو آپ سوچیں کہ یہ تو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کا کتنا روب اور دبدبہ آپ کے دل میں آئے گا، تو وہ آپ کو وہیں جا کے آئے گا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی محرومی ہے یا بدنصیبی ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ تک نہ پہنچے. مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو ایک نیچرل بس فینومینا سمجھے کہ ہاں روز ہی تو صبح ہوتی ہے، ہاں روز ہی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھے بس اتنا ہے بس، اور وہ اللہ تک نہ پہنچ پائے. تو یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے. جس کا مطلب یہ کہ ہم عقل والے شعور والے نہیں ہیں. تو غور و فکر بہت ضروری ہے. دین ہمیں غور و فکر کرنا سکھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید غور و فکر کرنا ہمیں ویسٹ نے سکھایا ہے. ویسٹ جو ہے وہ ہم کو سکھاتا ہے کہ ان کی تعلیم کا جو ایک وہ ہے وہ رٹافیکیشن پہ نہیں ہے، اور وہ بچوں کو غور و فکر پہ سکھاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے MCQs ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ اس طرح سکھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا اپنا دین ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم ایک جگہ پہ آتا ہے سورۃ فرقان کی آیت ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے کسی بات پر سر نہیں جھکا دیتے، بلکہ وہ سوچتے سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز پر وہ بس اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے ہیں. یہ سورۃ فرقان کی آیت ہے کہ تھوڑا بہت اپنا دماغ لگانا ضروری ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی. ربنا ما خلقت هذا باطلا. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو اوپر وہ غور کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا. آپ خود ہی سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا بے مقصد بنا دیا. یہ مضمون بھی نا قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو ایسے ہی ابسا بنا دیا. ابسا کا معنی ہوتا ہے بے مقصد، کوڑا کرکٹ. اسی لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ سب کو جلا دے، ایک سب کو جہنم میں ڈال دے، اس لیے بنا دیا نہیں. اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے دنیا کو نہیں بنایا. اگر اللہ تعالیٰ کو کھیل تماشے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ دنیا کیوں بناتا؟ وہ اپنے پاس کوئی اور چیز بناتا. دنیا اس نے بنائی انسان کے لیے. دنیا اس نے بنائی اس لیے تاکہ انسانوں کو آزمائے. سبحانہ کا. اور جب وہ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور جب یہ عقل والے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحانہ کا فقینا عذاب النار. پہلے تو وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ قائل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اور پھر اس کے بعد ان پر ہیبت طاری ہوتی ہے اللہ سے، اور پھر وہ کہتے ہیں فقینا عذاب النار کہ اللہ ہمیں بچا عذاب آگ سے، آگ کے عذاب سے بچا لینا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے رب. اچھا اذان ہو رہی ہے، ذرا 2 منٹ رکیے. جی. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. یہ مضمون میرا خیال ہے ہم تیسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں کہ جو آگ میں داخل کیا جائے گا، یعنی اللہ تو جس کو آگ میں داخل کرے گا وہ تو رسوا ہو جائے گا، یعنی اسے تو نے رسوا کر دیا تو نے اسے. تو یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اصل مقصد ہمارا کام اصل کیا ہے کہ جنت میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. ہم اپنے اعمال کو اس طرح پلان کریں اور اس طرح کریں کہ ہم ناکام ہونے سے بچ جائیں.
جب ہم ناکام ہونے سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے کامیاب کر دیں گے، کیونکہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا تھا تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں بھی نہیں۔ یعنی کوئی رسول کوئی نبی بھی جو ہے اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے فضل سے ہی جائے گا، اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا۔ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ آگ سے بچ جانا۔ تو اپنے آپ کو آگ سے بچائیے، اپنی اولاد کو آگ سے بچائیے، اپنے آس پاس اپنے ماں باپ اپنے رشتہ داروں کو آگ سے بچائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے بڑی رسوائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی رسوائی تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، وَلَا تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے اس روز جب سب اٹھائے جائیں گے اس روز کی رسوائی سے بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی رسوائی سے بچا، اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور اس دن تو ظالموں کا کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی مددگار ہے بھی نہیں۔ لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے۔ تو شفاعت کے بارے میں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شفاعت اس شخص کے لیے کی جائے گی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اذن دیں گے، اور شفاعت وہ کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اذن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس روز تو نبی بھی